بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 23واں درس، اسلامی معاشرے میں تعلیم و تربیت کا نظام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں رہنے والے ہر باشندے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی معاشرے میں شعور پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر بھی بہت محنت کی۔ جوں دعوت تبلیغ، تعمیر معاشرہ اور تاسیس ریاست اسلامی کے مراحل طے ہوتے گئے، یوں ہی امت مسلمہ اپنے علمی سفر میں بھی آگے بڑھتی رہی۔ دیکھیں، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم نے تحصیل علم پر زور دیا، اور اس راہ میں کوشش کرنے والوں کو اللہ کا کلام قرآن کریم خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی میں تعلیم کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ امت تعلیم یافتہ امت ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس حقیقت کو باور کرایا تھا کہ اقوام عالم میں نمایاں مقام اور خطے میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے علم کا حصول ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ علم وہ واحد نعمت ہے جس کے متعلق رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس کے اضافے کی دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جن خصوصیات کا ذکر کیا کہ جن خصوصیات سے انہیں نوازا تھا، ممتاز کیا تھا، ان میں علم کی خصوصیت سر فہرست ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس نے آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ گویا یہ علم ہی تھا جس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جو دعا کی، تو وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس دعا میں بھی علم کا ذکر ہے کہ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمتوں والا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اور اس آیت مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد ذکر کیے گئے، جس میں پہلا مقصد تلاوت کتاب، کہ قرآن کی تلاوت آپ کریں، قرآن کی تلاوت آپ لوگوں کو سکھائیں۔ نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، اور نمبر 4 تزکیہ، یعنی لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کو کتاب سکھائے، لوگوں کو تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتے تھے، قرآن سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے اخلاق بھی سکھاتے تھے، تعلیم کے ساتھ ان کا کردار بھی بناتے تھے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے اسلامی تعلیم اور اقوام عالم کی تعلیم میں، کہ اسلامی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے
انسانیت کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اس کی ہوتی ہے، اس کا کردار بھی بنتا ہے، اس کے اخلاق بھی بنتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اغیار اقوام جو ہے یا دیگر عالم کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہے کہ وہاں تعلیم تو بہت زیادہ ہے، وہاں ڈگریاں تو بہت بڑی ہے، یونیورسٹیاں تو بہت سے عمدہ موجود ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسلام مسلمانوں کو تعلیم کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات سے ہمیں تربیت ملتی ہے، اخلاق ملتے ہیں، آداب ملتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں میں مشقت ڈالنے اور دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے لوگوں کو سہولت اور آسانی دینے والا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تعلیم دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم اپنے رفقا، اپنے صحابہ کو اس طریقے سے دیتے تھے کہ نہایت شفقت اور مہربانی والا معاملہ، تعلیم کے ساتھ آپ تربیت کرتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع کے درمیان جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس طرح بے تکلفی سے آپ تعلیم و تربیت کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ سے یہ علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کی یہ تعلیم اور تربیت کے بعد ان کا جذبہ اتنا ہو جاتا کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ گویا اس طرح یہ اسلامی معاشرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پروان چڑھا۔ اور پھر غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی تعلیم کا کتنا اہتمام کیا۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی جو نبوی زندگی ہے اس میں آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ احکامات تو سارے بعد میں آئے ہیں، صرف نماز کا حکم مکہ المکرمہ کی زندگی میں آیا ہے، وہ بھی نبوت کے 10ویں سال۔ گویا مکہ المکرمہ کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ جو اسلام میں داخل ہو جاتا انہیں تعلیمات دیتے تھے، ان کو قرآن سکھاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے اخلاق بناتے تھے۔ مکہ المکرمہ کی زندگی میں بھی آپ نے دار ارقم گویا مرکز بنایا ہوا تھا تعلیم کے لیے، اور 13 سالہ زندگی میں آپ دعوت توحید اور قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ المنورہ میں بھی گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، تعلیم کے لیے مرکز بنایا۔ گویا جس طرح مکہ المکرمہ کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے دار ارقم مسلمانوں کے تعلیم کا مرکز قائم کیا، اسی طرح مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، مسلمانوں کے لیے یہ تعلیم کا مرکز بنایا، اور جہاں براہ راست آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود وہاں مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، اخلاق بناتے تھے، کردار بناتے تھے، اور اس پر سب سے زیادہ آپ زور دیتے تھے کہ معاشرے میں شعور پیدا ہو، معاشرے میں علم آئے، اور مسلمان ایک تعلیم یافتہ امت اور قوم بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر مقامات پر بھی مسلمانوں کے درس و تدریس کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے نظام تعلیم کے سربراہ تھے۔ گویا اگر کہا جائے کہ وہ اس ریاست کے پہلے وزیر تعلیم تھے تو شاید درست ہوگا کہ وہ تمام مساجد میں خود تشریف لے جاتے، جہاں جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی تھی اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ اصحاب صفہ کی اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے صحابہ اکرام جو بڑے بڑے فاتح اور سردار بنے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم یہاں پر حاصل کرتے تھے۔ فاتح شام حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ
اسی اصحاب صفہ میں مقیم رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ایک زمانے میں صفہ میں مقیم رہے۔ اسی طرح مشہور راوی جن کی سب سے زیادہ احادیث جنہوں نے روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صفہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور احادیث اور قرآن کا علم حاصل کرتے تھے۔ گویا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تعلیم کے ساتھ آپ ان کی کیسی تربیت کرتے تھے کہ یہی وہ صحابہ تھے جو بعد میں فاتح بھی بنے، بعد میں قاضی بھی بنے، بعض میں ان میں سے مفسر بنے، بعض ان میں سے محدث بنے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ گویا اس اسلامی ریاست میں اس طرح کے تعلیم یافتہ افراد نکلتے گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ کو فتح کرتے تھے وہاں پر کسی نہ کسی ایک صحابی کو بھیج دیتے کہ جا کر وہاں پر ان کو تعلیم دو۔ جس طرح انصار مدینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآنی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا اور کہا جاؤ اہل یثرب کو قرآن کی تعلیم دو۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصے کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنے کا حکم دیا کہ یہاں پر تم لوگوں کو دین کی تعلیم دو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں تعلیم کے بہت سارے ادارے اور بھی قائم تھے، جن میں حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، حضرت ابو الدرداء، اسید بن حضیر، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان حضرات کے نام نمایاں آتے ہیں جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، علوم سکھاتے تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم، سنت نبویہ اور فقہ کے ساتھ ساتھ اسی طرح دیگر علوم بھی سکھائے جاتے تھے۔ فلکیات ہو گئے، اسی طرح تیر اندازی ہو گئی، اسی طرح تیراکی ہو گئی، عربی زبان سیکھنا ہے، اسی طرح تجارت کے معاملات ہے یا مختلف زبانیں سیکھنی ہے، یہ سب تعلیمات اس اسلامی ریاست میں دی جاتی تھی، جس سے موجودہ دور کے مسلمانوں کو سب سے بڑا سبق ملتا ہے کہ آج اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو علم ان کے اندر ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے، اپنے قوم کو آگے لے جانا ہے، دنیا عالم میں دیگر اقوام کے مقابلے میں ترقی حاصل کرنی ہے تو مسلمانوں کی ترقی کے راز یہی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، ہمیں تعلیم یافتہ بننا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی تعلیم کی نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں سب سے پہلا مرکز تعلیم کا بنایا، مدینہ المنورہ میں سب سے پہلا مرکز تعلیم کا بنایا۔ اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اسلامی معاشرے میں شعور پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ اپنے تعلیم پر زور دیا، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں تعلیم کے لیے کوششیں کریں، مراکز قائم کریں اور تعلیم کو عام کریں۔ اللہ ہمیں سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق وقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔